بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے آج مختصر سی گفتگو انشاءاللہ ہوگی جمہوریت اور جمہوریت سے جو فوائد اور نقصانات ہیں ان کے حوالے سے آپ سے مختصراً گفتگو ہوگی۔ اصل میں بنیادی طور پر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک وہ جمہوریت ہے جو کفر کے جو ممالک ہیں ان میں رائج ہے، اور ایک وہ جمہوریت ہے جو ہمارے ملک پاکستان میں ہے۔ ہم جب تک بنیادی فلسفے کو نہیں سمجھتے تو اس وقت تک ہوتا یہ ہے کہ ہم اسی جمہوریت کے تناظر میں ہم ملک پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ جمہوریت ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اعتدال ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال کو سامنے رکھیں۔ یعنی اگر اختلاف ہے، اگر مخالفت ہے، اگر آپ کو وہ چیز پسند نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اچھے پہلوؤں کو آپ رد کر دیں بالکل۔ تو بنیادی طور پر جو جمہوریت کا تصور ہے مغرب میں، کفر کے ممالک میں، ان کے ہاں تصور عوام کی حاکمیت عوام کے لیے، یعنی حکومت کا انتخاب بھی عوام کرے گی اور حکومت عوام کی خواہشات کے مطابق قانون سازی کرے گی، نظام مملکت چلائے گی۔ جبکہ ملک پاکستان کے اندر جمہوریت لفظ تو وہی ہے، لیکن اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری جو دستور ساز اسمبلی تھی، جو بنیادی طور پر یوں سمجھ لیں کہ ایک متن ہے ہمارے آئین کا، اس میں جو جمہوریت کی تعریف کی گئی، اس میں اسی وجہ سے ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا، وہ کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ۔ یعنی ایک تو جمہوریت کو گویا کہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اسلامی اور غیر اسلامی۔ تو جو دوسرے ممالک میں، کفر کے ممالک میں ہیں، وہ غیر اسلامی ہیں۔ اس میں تصور یہ ہے کہ عوام کی حاکمیت، عوام انتخاب کرے گی حکومت کا، اور حکومت عوام کا خیال کرے گی۔ جبکہ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے وہ اسلامی جمہوریت، اس میں تصور کیا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ پاک کی ہے، اور جو حاکم حکمران ہوگا وہ اللہ کا نائب بن کر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کا پابند ہوگا۔ البتہ اس کے انتخاب کا طریقہ عوام ہوگا، یعنی منتخب عوام کرے گی، لیکن ملک کا نمائندہ جو ہے، جو حکمران ہے، وہ عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں، بلکہ سب سے پہلے اس کو اللہ کی حاکمیت کو سامنے رکھ کر، یعنی قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر چلنا ہوگا۔ اگر ایک قانون عوام چاہ رہی ہے کہ بنے، لیکن وہ اسلام، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہماری ملک کی منتخب پارلیمنٹ اس قانون کو نہیں بنا سکتی۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ قانون کو پاس کروا لیتی ہے تو ہماری مقننہ یعنی عدالت اس قانون کو ختم کر سکتی ہے۔ اور پھر وفاقی شرعی عدالت ایک الگ سے عدالت ہے کہ جو بنی ہی اس لیے ہے کہ پارلیمنٹ میں جو قانون بنے گا اس قانون کو دیکھے گی کہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو وہ اس کو کل عدم قرار دے دے گی، چنانچہ وہ سارے ممبران اسمبلی پاس کر لیں، اس کے باوجود وہ قانون ملک کا حصہ نہیں بن سکے گا۔ البتہ یہ الگ سی بات ہے کہ اس طریقہ انتخاب میں، اس حکومت کے طریقے میں فوائد کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ اسلامی اعتبار سے اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ البتہ لیکن ہمیں اعتدال کو سامنے رکھنا ہوگا کہ جیسے وہ کافروں کی جمہوریت کی حاکمیت بھی لوگوں کی ہو اور منشا بھی لوگوں کی چلے، ایسا نہیں ہے۔ اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس میں اور اس میں فرق کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔